اریبہ اور ابیہ دو بہنیں ہوتی ہیں۔ ایک کا نام اریبہ ہوتا ہے اور دوسری کا نام ابیہ ہوتا ہے۔ جو اریبہ ہوتی ہے وہ بڑی اچھی اور نیک ہوتی ہے اور ہر کام وقت پر کرتی ہے، لیکن جو ابیہ ہوتی ہے وہ کوئی کام نہیں کرتی اور سارا دن بیٹھی رہتی تھی۔ ان کی دادی بیمار ہو جاتی ہے تو ان کی امی کہتی ہے کہ تم میں سے کون جائے گی دادی کی خدمت کے لیے؟ تو ابیہ کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا اور میں اپنی دادی کی خدمت نہیں کر سکتی۔ پھر امی اریبہ سے کہتی ہے کہ تم جاؤ اور دادی کے پاس۔ پھر اریبہ جاتی ہے دادی کے پاس۔ ان کی دادی وہاں سے بہت دور رہتی ہے، اسی لیے اریبہ کو بہت لمبے سفر طے کر کے وہاں جانا تھا۔ اریبہ جاتی ہے، سب سے پہلے ایک جنگل سے گزرتی ہے تو وہاں پر ایک بڑا سا درخت ہوتا ہے۔ اریبہ دیکھتی ہے کہ اس کے نیچے پتے ہی پتے ہیں تو پہلے وہ درخت کے نیچے سے صفائی کرتی ہے، پھر کچھ دیر وہاں پر آرام کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر اریبہ ایک سمندر کے کنارے سے گزرتی ہے تو وہاں پر بہت ہی کچرا پڑا ہوتا ہے۔ اریبہ سمندر کے کنارے سے گزرتی جاتی ہے اور وہاں سے صفائی کرتی جاتی ہے، اسی طرح سے سمندر کا کچرا بھی صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اریبہ اپنی دادی کے پاس جاتی ہے اور اس کی دادی بہت بیمار ہوتی ہے۔ پھر اریبہ اپنی دادی کی بہت خدمت کرتی ہے۔ جب اریبہ کی دادی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اریبہ واپس آنے لگتی ہے تو اس کی دادی اریبہ کو بہت ہی اچھے اچھے کپڑے دیتی ہے۔ پھر اریبہ کپڑے لے کر وہاں سے چلتی ہے، رستے میں سمندر آتا ہے۔ سمندر کہتا ہے کہ تم نے میری صفائی کی ہے، اسی لیے میں تم کو ایک بہت ہی قیمتی موتی دیتا ہوں۔ پھر سمندر اریبہ کو ایک قیمتی موتی دیتا ہے۔ پھر اریبہ اس درخت کے پاس جاتی ہے تو وہ درخت اریبہ کو کہتا ہے کہ تم نے میری صفائی کی ہے، اسی لیے میں تم کو ایک سونے اور ہیروں کا بھرا ہوا صندوق دوں گا۔ تم میری اس جگہ کو کھودو تو یہاں پر وہ صندوق ہے۔ پھر اریبہ اسی طرح سے کرتی ہے، وہاں سے صندوق نکالتی ہے اور اس میں بہت سے سونے اور ہیروں کے زیور ہوتے ہیں۔ پھر اریبہ یہ سب کچھ لے کر گھر آتی ہے اور پھر اپنی بہن اور امی کو دیتی ہے تو اس کی امی بہت خوش ہو جاتی ہے اور ابیہ سے کہتی ہے کہ اگر تم جاتی تو تم بھی اتنی ساری چیزیں لے کر آتی۔ پھر ابیہ کہتی ہے کہ اگر دادی کو میری ضرورت ہوئی تو میں جاؤں گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی دادی پھر بیمار ہو گئی۔ پھر ابیہ کہتی ہے کہ میں اس دفعہ جاؤں گی اور اریبہ کی طرح بہت سا سامان لے کر آؤں گی۔ پھر ابیہ اسی طرح سے جاتی ہے اور درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہے، درخت کی صفائی نہیں کرتی اور خود جو کھاتی ہے وہاں پر پھینک دیتی ہے، پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سمندر آتا ہے اور ابیہ اسی طرح سے سمندر کی بھی صفائی نہیں کرتی اور جو پانی کی بوتلیں اور کھانے کی چیزوں کے ریپر ہوتے ہیں وہ بھی سمندر میں پھینک دیتی ہے۔ پھر دادی کے پاس جاتی ہے تو دادی کی خدمت نہیں کرتی اور دادی سے کہتی ہے کہ میں تو بہت تھک گئی ہوں، آپ مجھے اچھے اچھے کھانے بنا کر دیں۔ دادی بیمار ہوتی ہے پھر بھی ابیہ اس سے کھانے بنواتی ہے۔ پھر ان کی دادی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر ابیہ گھر آتی ہے تو دادی اس کو کچھ نہیں دیتی۔ ابیہ کہتی ہے کہ آپ نے اریبہ کو تو اتنے اچھے اچھے کپڑے دیے تھے، تو دادی کہتی ہے کہ اریبہ نے تو میری بہت خدمت کی تھی۔ پھر ابیہ وہاں سے خالی ہاتھ نکلتی ہے، پھر سمندر کے پاس جاتی ہے اور اس سے بھی یہی کہتی ہے تو سمندر کہتا ہے کہ تم نے میری صفائی نہیں کی، میں تم کو تحفہ کیوں دوں؟ پھر ابیہ درخت کے پاس آتی ہے تو درخت بھی اسی طرح سے کہتا ہے کہ تم نے میری کوئی صفائی نہیں کی۔ پھر ابیہ خالی ہاتھ گھر آتی ہے تو رونے لگتی ہے کہ مجھے کسی نے کوئی چیز نہیں دی، تو اریبہ کہتی ہے کہ تم نے بھی تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اسی لیے انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دیا۔ پھر اریبہ ابیہ سے کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ہم دونوں وہ ساری چیزیں آپس میں بانٹ لیں گی۔ پھر ابیہ خوش ہو جاتی ہے۔